کی بات نہیں مانتے، اسلام کی بات نہیں مانتے، قرآن بھی نہیں مانتے. قرآن میں آیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اللہ جل سے راضی ہو جاتا ہے، ان کے سیئات کو بھی حسنات سے تبدیل کر دیتا ہے. جیسے اللہ راضی ہو جاتا ہے ان کے سیئات کو بھی حسنات سے تبدیل کر دیتا ہے. آپ نے اس آیت سے آنکھ چرا لی. جنازہ کہتے ہیں، آپ نبی کو مردہ مانتے ہو، مردے کا جنازہ پڑھا گیا. نبی ہمارا زندہ ہے. اگر تمہارا نبی مر گیا ہے اور نبی بناؤ. جنازے کا ہم تو درود و سلام کے کہہ رہے ہیں، چاہے دنیا میں ہوں چاہے پردہ پوش ہیں، وہ درود و سلام کے کہہ رہے ہیں. جنازہ کس نے پڑھا جی؟ امام کون تھا؟ تکبیر تیسری کے بعد یہی کہا تھا، اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے. مصطفیٰ مردہ ہے، مصطفیٰ کریم زندہ ہے. پھر جنازے کی بات کرتے، ہمارے نبی زندہ ہیں، دنیا میں بھی درود و سلام کے حقدار ہیں، اس سال کے بعد بھی درود و سلام کے حقدار ہیں. آپ نے کہا صحابی کا نام لے کے آپ نے جنت کی ٹکٹ نہیں کی، شہادت علی کے. سنیے حدیث، حب ابی بکر و عمر ایمان و بغض عمر نفاق. محبت ایمان ہے، ان سے بہت منافقت ہے. پوچھا کہ من احب الناس الیک، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ. کہا رجال میں سے؟ فرمایا ابو ہاں، اس کا قربان جاؤں آپ کی عربی دانی تھے، بڑے ماہر ہیں آپ، بڑے آپ تو مجتہد ہیں. کاتب رسول اللہ، پہلے شیر آیا، آگے لام کی زیر پڑھ دی، شیر کے بعد زیر پڑھنا کمال ہے. فعال ہوتا تو پیش پڑھتے، مفعول بنتا تو زبر پڑھتے. آپ کو اتنا پتہ نہیں کہ شیر کے بعد بھی زیر آتی ہے. قربان جاؤں عربی دانی، اب تو بڑے گرامر کے بادشاہ ہیں، اب تو علامہ مجتہد ہے، کاتب رسول اللہ ہے. تو تاریخ کی کوئی حقیقت نہیں، سب سے پہلے قرآن ہے. قرآن کی تفسیر قرآن سے کرو. اگر صحابہ کا نام پوچھتے ہو تو جس صحابی کے لیے قرآن میں نص آئی اس کو آپ صاحب نہیں مانتے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. صاحب کا لفظ کس کے لیے ہے؟ شیعہ سنی تفاسیر میں ہے. وہ غار میں نبی کا صاحب ابو بکر صدیق تھے، انہیں ساتھ چھوڑ دیا، مدد نہیں کی. مشکل کے وقت کافر قتل کے پیچھے ہے، کون ساتھ چل رہا تھا؟ کون غار میں تھا؟ مدد نہیں کی. بدر کی جنگ فقط حضرت علی نے جیتی، اور میں فقط علی تھے، انہوں نے جنگوں نہیں کی، انہوں نے جہاد نہیں کیا، وہ پھر گئے. تو صحابہ بدر کے اندر انہوں نے جنگیں جیتی، احد کے اندر کس نے جنگ جیتی؟ آپ کو فقط خیبر ہی یاد ہے، باقی ساری جنگیں بھول گئے. بدر بھول گئے، احد بھول گئے. کہ جنگ ہو تو فتح ہوتی ہے. خیبر میں فتح ہوئی، فتح مکہ مراد نہیں. اذا جاء رسول اللہ ہے بل فتح ہو، یا فتح کا لفظ ہے. تو فتح کا لفظ یہاں مکہ میں جہاد کے لیے بھی آیا. جنگ ہو یا نہ ہو، امن کا شہر ہو. تو سنیے قرآن، قرآن مانیں، ہیرا پھیری نہ کریں، تاریخ کی طرف نہ جائیں، ضد بھی نہ کریں. اگر اسی طرح ضد جاری رہے، 5 گھنٹے چلیں، 5 دن چلیں، آپ بھی بولتے جائیں گے، آپ تاریخ پڑھیں گے، ہم قرآن پڑھیں گے. آپ راوی کی بات کریں گے، ہم کلام الہی پڑھیں گے. فیصلہ عوام کر لے گی کہ قرآن کس کے پاس ہے، قرآن کے منکر کون ہے، قرآن کے ماننے والے کون ہیں. راوی آپ کو سلامت رہے، قرآن ہمیں آپ کے مذہب کی بنیاد راویوں پہ ہے، ہمارے مذہب کی بنیاد قرآن پہ ہے. قرآن نص قطعی ہے، اس کے بعد خبرواز آتی ہے. خبرواز سے عقائد ثابت نہیں ہوتے، وہ ضمنی دلیل ہے. میں بار بار آپ کے ام معصومین کی عبادتیں پیش کر رہا ہوں. آپ کی مرکزی کتاب سے جو قرآن کے مخالف ہو اس روایت کو ٹھکرا دیں، وہ کذب ہے، وہ افترا ہے. آپ بار بار باتیں ہیں، تاریخ کی طرف جاتے ہیں، کبھی ابن کثیر کا سہارا لیتے ہیں، ابن کثیر کا سہارا لیتے ہیں، کبھی طبری کا سہارا لیتے ہیں، کبھی شیعہ کا سہارا لیتے ہیں. ہمارے پاس کبھی تھانوی کا سہارا لیتے ہیں. تھانوی آپ کو سلامت رہے، اشرف علی آپ کو سلامت رہے. ہم تو رضوی ہیں، ہم تو فیض رضا کے کہہ رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس رب کا قرآن بھی ہے، ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں، مگر حدیث وہ جس کے راوی کھڑے ہوں، جس کے راوی معتبر. یہ کہا جی الناس سے مراد صحابہ کون ہے؟ تفسیر مجمع البیان شین کی تفسیر ہے، جلد 1 ہے، صفحہ 50 ہے. کہتے ہیں الناس سے مراد، لوگوں سے مراد صحابہ ہیں. اگر الناس سے مراد صحابہ لینا جرم ہے تو ردی کی ٹوکری میں مجال بیان کو ڈالو، آگ لگا دو اپنی تفسیر کو،
آپ اپنی تفسیر بھی نہیں مانتے، اصول کوفی بھی نہیں مانتے، حیات القلوب نہیں مانتے، اصول اربع نہیں مانتے، جلال العیون نہیں مانتے، اپنی مرکزی 4 حدیث کتابیں نہیں مانتے، تو آپ مانتے کس بات سے؟ اگر الناس سے میں نے صحابہ مراد لی ہے، میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی تھی، پتہ نہیں آپ کہاں تھے، کہاں تشریف لے گئے تھے؟ تفسیر مجمل بیان میں موجود ہے جہاں الناس سے مراد صحابہ ہیں، اصحاب رسول مراد ہے، وہ اتنا حق کا معیار ہے۔ اگر آپ صحابہ کی عدالت پر جرا کر سکتے ہیں تو نبوت کا دشمن راویوں سے نہیں، قرآن سے انبیاء کی عصمت کے خلاف آیتیں پیش کر سکتے ہیں، وہ بھی جواب آپ کو دینا ہوگا۔ فما جواب حکم فہو جواب ہونا، عصمت انبیاء کے آپ بھی قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں۔ قرآن کی کچھ آیات ہیں جو بظاہر عصمت کے خلاف جاتی ہیں، ان کا آپ کیا جواب دیں گے؟ جو جواب آپ دیں گے راویوں کی طرف سے، ہمارا وہی جواب تھا۔ یقینا بن کفار کا جواب نہیں ہے، والذین معه واحد کا سیغہ ہے، جمع کا سیغہ ہے، فقط علی صاحب تھے، فقط حضرت علی صاحب تھے، یہ جمع کے سیغہ میں فقط حضرت علی آتے ہیں۔ نبی کے ساتھ کون تھے؟ اشد الکفار نہیں تھے، تو قرآن نے غلط تعریف ان کی مائیت والوں کی تعریف کی ہے۔ رحماء بینہم تراہم رکعان سجدا، یہ سب جمع کی ضمیر ہیں، جمع فقط علی نہیں آتے، وہ صحابہ بھی موجود ہیں۔ آپ نے خود کہا کہ سب صحابہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں۔ اتنا نبی پاک نے ارشاد فرمایا عثمان میرا نمائندہ ہے، جو فیصلہ کرے مجھے قابل قبول ہے۔ عثمان کے فیصلے کو نبی مانتے ہیں، پیغمبر اسلام بھی مانتے ہیں، آپ نہیں مانتے۔ آپ کے علم غیب کا ثبوت یہ تھا عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا، اور بات بھی وہی ثابت ہوئی۔ عثمان پہ نبی کو یقین ہے، نبی 2 صاحبزادیاں یا کئی بات دیگرے منافقوں کے نکاح میں دی تھی، یہ بات علیحدہ ہے، لیکن میں صحابہ کی برات پاک دامنی بیان کر رہا ہوں قرآن سے۔ وہ میت والے ہیں اور جو ان سے خطب میں آتا ہے ان سے جلتا ہے، لیغیظ بہم الکفار، کافر صحابہ سے جلتے ہیں، کافروں کا کام ہے صحابہ سے جلنا۔ لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها خالدین فیہا ویکفر عن سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما۔ 26واں پارہ سورۃ فتح آیت نمبر 5۔ آپ راوی کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو اللہ جنت دے گا جس کے نیچے نہر رواں ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہیوں کو، سیئات کو مٹا دے گا۔ اگر سیئات ہوں یکفر ہو، اللہ مٹانے کو تیار ہے، آپ سیئات کو ابھارنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس قسم کے الزامات تان خارجی لوگ اہل بیت پہ بھی پیش کرتے ہیں۔ نمونہ میں نے پیش کیا تھا، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم صحابہ پہ زبان تان دراز کریں گے تو خارجی اہل بیت کے تان و تشریح ہماری کتابوں سے ثابت کریں گے، عصمت انبیاء کے خلاف قرآن کی آیتیں پیش کریں گے۔ تو جناب والا عصمت انبیاء کو مانو اور آیتوں کی تعویل کرو، اور قرآن پاک کے محکم آیات سے انکار نہ کرو۔ اہل بیت کی عزت پہ بھی ہم قربان، صحابہ کی عزت پہ بھی ہم قربان۔ جو راوی جو تعریف قرآن سے ٹکرائے پاش کر دو، قرآن کو پیٹ نہ دو۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے میں ان کی سیئات کو بھی مٹا دوں گا۔ اللہ تو مٹا رہا ہے، آپ نہیں مٹانا چاہتے تو رب سے مقابلہ کرو، پھر قرآن کی مخالفت شروع کر دو۔ اگر بتقاض بشری کسی کو کوتاہی ہو بھی گئی ہے، اللہ نے وہ معاف کر دی ہے، اللہ نے معاف کر دی، آپ کیوں نہیں معاف کرتے؟ یہ آپ کی کتاب ہے جناب، در بیان فضیلت مہاجران و انصار و صحابہ۔ آپ انصار کو نصرت سے لے کے کہتے ہیں کہ جنہیں پیغمبر نے نصرت کی وہی آتے ہیں، تو مہاجرین کا لفظ کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ مہاجرین کے لفظ کرنی کیوں کتراتے ہیں؟ دونوں کے لیے وعدہ ہے، مہاجرین کے لیے بھی انصار کے لیے بھی۔ تو جب مکے سے چھوڑ کے مدینے آئے تھے وہ مہاجرین نہیں تھے، ہر آڑے وقت نبی کا ساتھ دیا۔ جو پتھر نبی کی طرف آتا تھا کون منہ پہ روکتا تھا؟ کس نے نبی کی مدد کی؟ علی تو چھوٹے بچے تھے، خدیجہ پاک تو مستور میں شامل ہیں، وہ کون جوان تھے جو حضور کا دفاع کرتے تھے، حضور کے آنے والے پتھر کو منہ پہ روکتے تھے، نبی پہ قربان ہوتے ہیں، نبی کی مدد کرتے ہیں۔ انصار کے لفظ کو اس عام سے نکال کے نصرت سے مانا، نصرت سے انکار کرنا
تو مہاجرین کو شیر مادر آپ نے سمجھا، تو مہاجرین کے لیے بھی مجدہ جا فضا موجود ہے. خوف ہے میں نہیں جا سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی اخاف ان یقتلون. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی خوف، عمر کو بھی خوف. عمر پہ حملہ تو موسیٰ نبی پہ بھی حملہ کر دو. جس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہے وہ بس اللہ اور رسول کی طرف ہے، یعنی کیا اس کا اجر ملے گا. وہ من کانت ہجرت ہوئی دنیا، اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے وہ دنیا کا آئے گا. تو صرف لفظ مہاجر سے بھی آپ خوش نہ ہیں. میں آپ کو ایک اصل میں آپ چونکہ حدیثوں کے تو آپ بالکل سفید انکار کر چکے ہیں، اس لیے حدیث کی طرف آپ نہیں آتے. بطور تبرک ایک حدیث سن لیں. یہ حافظ ابن ساکر نے بھی لکھا ہے، حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ حضرت عثمان کی وجہ ہجرت انہوں نے لکھی ہے. وہ بتاتے ہیں کہ جب حضرت عثمان جو آنا وہ رقیہ سے شادی کرنا چاہتے تھے، وہ بڑی خوبصورت تھی، تو حضرت عثمان کے دل میں یہ چیز بھا گئی. اس کی جو ہے نا ایک خالہ تھی، اس کا نام بیچاری کچھ تھا، وہ بڑی جادوگر تھی. تو حضرت عثمان چونکہ رقیہ کا نکاح وہ ہونا چاہتا، تو حضرت عثمان کے دل میں یہ بات بڑی بیٹھ گئی، یار یہ لڑکی مجھے ملنی چاہیے. تو اپنی خالہ کیا اسے جا کے کہنے لگا کیسا ہو گیا، وہ لڑکی میں چاہتا ہوں لیکن پیغمبر اس کو دے رہے ہیں. تو اس کی خالہ نے اس کو پھر ایک لمبے چوڑے اشعار سنا ہے کہ عثمان ابر لڑکی بھی جوان ہے، تو اس طرح کر کے تو اسلام لا اور تو یہ لڑکی مل جائے گی. تو حضرت عثمان کے وجہ اسلام کا باعث لڑکی. تو پیغمبر نے بھی یہی بتایا تھا کہ جس کی ہجرت، جس کی نیت وہ دنیا کے لیے وہ دنیا پائے گا. یہ آپ کی کتابیں انکار کرنا ہی ہے، برحال کچھ تو ہم نے سنانا بھی ہے کیونکہ آپ بھی ہماری روایت پہ آ رہے ہیں. اصول کافی نے 20 میں تکرار کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حدیث قرآن کے مخالف ہے وہ چھوڑ دو. بھائی بندہ ان سے پوچھے یہ بات وہ ایسے کرتے ہیں گویا کہ سارے صحابہ کرام کے نام قرآن میں آ گئے، پوری ایک عدالت آ گئی، پورا ایک معیار قائم ہو گیا، حدیثیں بھی تائید میں آ گئی، اب اس کے مخالف کچھ نہیں ہو سکتا. میں نے بار بار قرآن پڑھا ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ جو پیغمبر کے ہاتھ پہ بیٹھ کرنے کے بعد توڑ دے گا اس کی مرمت ہوگی، تو وہ اللہ نے جو مرمت کی ہے وہ بیان کر دی ہے. یہ کوئی میں نے حدیث سے نہیں پڑھی، بار بار آپ مجھے رسول کافی بناتے ہیں بھی جو قرآن کے خلاف ہے. قرآن کے خلاف ہے تو قرآن کی آیت پڑھو، قرآن کے خلاف قرآن کی آیت تو نہیں ہو سکتی. میں نے بار بار آپ سے آیت کا مطالبہ کیا، آپ ابتدا میں چلے تھے، آپ اسی حدیث کے انکار حدیث سے قائم رہے کہ کسی طرح حدیث کی طرف لانا پڑے. بخاری کا انکار، مسلم کا انکار، فلاں شیعہ ہو سکتا ہے، آج تک آپ نے کوئی راوی شیعہ ثابت نہیں کیا. میں نے جتنی روایات پیش کی ہیں یہ آپ نے ایک مزاج بنا لیا ہے اور خود آپ مسلسل حدیثیں پیش کر رہے ہیں. حدیثیں پیش کرنی ہے تو اس کو کوئی معیار پیش کرو، اس پہ بھی ہم بات کر لیں گے. ہمارا نظریہ سب سے پہلے قرآن پر ہے. قرآن نے بتا دیا ہے کہ صحابہ دو طرح کے ہیں، منکم من یرید دنیا و منکم من یرید الاخرہ. میں بار بار اسی چیز کو دہراتا ہوں، آپ موضوعات سے بہت کافی دور چلے جاتے ہیں، یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے. قرآن نے کھلا بتا دیا ہے کہ صحابہ دو طرح کے ہیں، کچھ دنیا چاہتے ہیں کچھ آخرت چاہتے ہیں. جو دنیا چاہتے ہیں ان کے لیے ہمارا سلام ہے، ان کے لیے ہمارا ہر طرح کا احترام ہے. لیکن جو دنیا اب کیا جو آخرت چاہتے ہیں، جو دنیا نہیں چاہتے ان کے لیے اللہ نے کچھ بیان کر دیا، ہم بھی اسی کے خیال ہے. باقی آپ نے جو جنازے کی بات کی تھی، پیغمبر کا جنازہ نہیں ہوتا وہ زندہ ہے، کیا پیغمبر کو دفن نہیں کیا جاتا؟ اس وقت زندہ نہیں، کس معنی میں زندہ تھے وہ؟ تو جنازے سے مراد ہم یہ نہیں کہتے خدا نہ خاصا ان پہ تکبیریں پڑے گی، مغفرت کی دعا کی. جنازہ یہی تھا کہ ان پہ صلاۃ السلام پڑھتا تھا، اور آپ کے بزرگوں کے پاس اتنی ٹائم بھی نہیں تھا کہ وہ پیغمبر کے ان مراسم میں شامل ہو کے ان پہ صلاۃ السلام ہی پڑھے. یہ کیسی آپ کچی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ ان کا جنازہ نہیں ہو سکتا. ہم بھی کہتے ہیں جنازہ نہیں ہے، لیکن جنازہ سے مراد ہے ان پہ صلاۃ السلام پڑھنا تھا، یہی جنازہ تھا. اور باپ کو آپ کے بزرگوں نے اتنی بھی زحمت گوارا نہیں کی ہے، سمجھ بات کی، نہ کفن و دفن میں شامل ہوئے، نہ ان تغییر و تفصیل تمام کسی مراد میں. وہ 3 دن تو سکیفہ میں رہے اور پیغمبر دفن ہو چکے تھے. یہ حضرت عروہ بن زبیر کی روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے. ان عروہ قال ان ابا بکر لم یشهد دفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان فی الانصار، کہ ابو بکر عمر دونوں پیغمبر کے دفن کے وقت حاضر نہ تھے، وکان فی الانصار، وہ دونوں انصار کے ساتھ سقیفہ میں جو ہے نا خلافت کے معاملے میں لے دے کر رہے تھے. اور دفن قبل ان ان دونوں کے آنے سے پہلے دفن ہو چکے تھے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب المغازی باب ذکر جلد 12 صفحہ 128 موجود ہے. آپ نے انکار کریں، جس طرح آپ سنی رہ سکتے ہیں، آپ نے ٹائٹل قائم کر سکتے ہیں. یہ حدیث بھی صحیح ہے، اس پہ کوئی اعتراض ہے. اس کی نام رکھ دیتا ہوں کہ ان ابن نمیر ان عروہ ان ابی ہے کہ ان ابا بکر لم یشهد، یہ پوری اس کی سند ہے. متن بھی میں نے پڑھ دیا ہے، اس میں کوئی ضعف ہے، کوئی خامی ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی راوی شیعہ ہے، جو وجہ انکار آپ پیش کریں میں آپ کو بتا دوں گا. تو ایسے خواہ مخواہ فرضی منصوب جی نہیں
سمجھ آئی بات کی؟ تو بات آ رہی تھی عدالت صحابہ کی، آپ قرآن سے پیش کریں، سمجھ آئی بات کی؟ تو میں قرآن سے تمام یہ نقائص بیان کر رہا ہوں ان کے، سمجھے؟ اور قرآن نے ان کی دونوں کیفیات کو پیش کیا، آپ اس کا کیوں انکار کرتے ہیں؟ قرآن نے یہ جتنی ان کی سزائیں بیان کی وہ ہماری نہیں ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کیوں انکار کرتے ہیں؟ باقی آپ جو کہتے ہیں کہ جی ایک دفعہ آپ نے کہا تھا ہم کی تفسیروں کو گنا جائے، تفسیر میں کیا قرآن نہیں ہے؟ قرآن کی تفسیر نہیں ہوتی، اس حد تک چلے جانا اور ہمیں الزام دینے کی قرآن میں تعریف کر، سچ ہے یہ آپ کے حضرت عثمان کا کارنامہ ہے، سچ ہے کہ وامر بالرحمن القرآن رکھا، یہ ایک صحیح بخاری کی کتاب تفسیر کی آخری روایات ہے، دوسری جلد کے صفحہ نمبر 746 ہے، اس میں یہ ہے کہ حضرت عثمان نے جو اپنا قرآن جمع کیا تھا، اس کے علاوہ جس نے قرآن صحیح سے بکا سے بجا تھے، یہ توہین قرآن کے عام مرتکب ہیں، اور آپ بھی اسی کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں۔ یہاں تو قرآن میں میں چاہتا ہوں یہ چونکہ کلا موضوع ہے، اس میں بات کریں گے، بات کریں گے اس موضوع پہ، آپ کی فتاوی کی کتابوں میں موجود ہے کہ لا کتب القرآن بالبول امکان کہ مارنا اگر قرآن کو شاید سے لگا ہے تو اس میں کوئی ہرگز اس میں شفا ہے۔ یہ توہین قرآن، تحریف قرآن، یہ سب آپ کے بزرگوں نے کیا ہے، آپ پہلے تعریف کر کے رٹے لگائے رہتے ہیں، تحریف کے تو صحابہ بھی خیال ہیں، یہ موضوع بھی انشاءاللہ ہم رکھ لیں گے، اس پہ بھی مختصر بحث ہو جائے گی کہ کون کون صحابہ کیا تھے۔ میں پورے دعوت سے کرتا ہوں کہ آپ اصحاب ثلاثہ میں سے کسی ایک کا بیان بھی نہیں ہے انہوں نے اس قرآن کی تائید کی ہو، میں اپنے ہاں امام کی زبان بھی دوں گا اور روایات کی، چونکہ قلعہ موضوع ہے میں نے اس میں ذکر کر دیا، اور کوئی بات ہے؟ لہٰذا آپ مشکل اور کہ اللہ تعالیٰ نے کس قسم کی کوئی معافی نہیں دی ہے، جنہوں نے بیعت کو پورا کیا، پیغمبر کے اہل کو پورا کیا، اجر عظیم نہیں بتایا، اور حضرت صاحب کو نہ کوئی آیت مل سکی نہ پیش کر سکے، تو باقی انہوں نے پڑھا تھا کل صاحب ہی لا تحزن ان اللہ معنا، اس کی تفسیر میں لکھا ہے، ابن کثیر میں بھی ہے، وہ بیچارہ اب اس کا کیا گزار کے بعد میں انکار حدیث کے، تو اس کی اسی میں امان ہے کہ میں کسی طرح حدیث کا انکار ہی کر جاؤں قرآن کا سارا لے کے، تو حالانکہ حسبنا کتاب اللہ تو یہ تو حضرت عمر بھی پیش نہ کر سکے، اگر سے پیغمبر کی صحبت میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، اور ان کی مشکل یہ تھی کہ تفسیر میں لکھا انہوں نے 12 سال میں سورہ بقرہ کو یاد کیا تھا، اور ان سے جو مسئلہ پوچھا جاتا تھا نہیں بتا سکتے تھے، تو حسبنا کتاب اللہ تو حضرت عمر بھی نہیں بتا سکے، یہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے، اس بیچارے کی کیا جان ہے، تو بات کون سی تھی؟ اللہ معنی لکھا ہے کہ کان میں یہ کہ ابو بکر صدیق خود جگہ فضا کر رہے تھے، جو خود پوچھ رہا ہے اپنے پیغمبر کی کیا مدد کرنی ہے، تو اس میں کون سی نصرت اور یہ پہلو ہے؟ بڑا آرام اس بات کو چھوڑتے ہیں، صحبت تو ہے اس میں، لیکن اس میں رضامندی کہاں ہے، اور اس میں کون سی عدالت والی بات کہاں ہے؟ بات ہو رہی تھی صحابہ تو کل مدول، نہ یہ کسی قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، نہ رسول اللہ کی کسی حدیث کا ترجمہ ہے، نہ صحابہ میں سے کسی کے قول کا ترجمہ ہے، یہ صرف ان کی اپنی بناوٹ کی اپنی بات ہے، سمجھ رہی بات کی؟ ورنہ صحابہ کرام نے اپنی تمام اپنا کیا ہے جو ہے نا خرابیوں کا اقرار کیا ہے، میں پیش کرتا ہوں، یہ صحیح بخاری ہے، یہ کہتے ہیں بڑے رحما بہن ہم آپس میں اشد الکفار تو ثابت نہیں ہو سکے، اب رن کرو رحما بہن ہم ثابت ہونا، یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں، اب یہ شاہ ولی اللہ کا بھی انکار کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ جو بخاری مسلم میں سے کسی ایک کی حدیث کی توہین کرتا ہے، انکار کرتا ہے، وہ اہل سنت نہیں ہے، وہ بدعتی فرقہ ہے، یہ فتویٰ بھی ساتھ رکھے، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے سامنے صحابہ کرام لڑے، فضارب بینہم بضرب بالایدی والنعال کے صحابہ کرام نے ایک دوسرے کے جوتوں اور سوٹوں اور مکوں سے مرمت کی ہے، یہ آپس میں رحم دل ہیں، سمجھ رہی بات کی؟ نہ یہ رحما بینہم ثابت ہو سکے، نہ یہ اشد الکفار ثابت ہو سکے، پتہ نہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ہی قرآن کا سب سے بڑا پیغمبر اسلام سے بھی بڑا مفسر جانتے ہیں اور ضد کر جاتے ہیں، پرویزی کے بعد بھی یہی دلیل ہے کہ قرآن قرآن قرآن، میں حدیث کا سارا لے سکتے ہیں، خود بھی سب سے بڑے مفسر ہے، میں نے قرآن کے ذیل میں حدیثیں بھی پیش کر دی ہیں جی، لہٰذا ہمارا بار بار آپ سے مطالبہ ہے اصحابۃ کل مدعو، یہ نہ آپ قرآن سے ثابت کر سکے، نہ پیغمبر کے فرمان سے ثابت کر سکے، نہ صحابہ کرام کے کسی قول سے ثابت کر سکے، یہ آپ کا ٹکوسلا ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، ہم بعض صحابہ عادل ہیں، ان کی قرآن میں تعریف بھی کیا ہے، ان کی نصرت کا بھی کہا ہے، وہی معاہدے ہیں، وہی انصار بھی ہیں، وہی اشبال الکفار بھی ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کو صلاحتے ہیں، جن بزرگوں کی یہ وکالت کرتے ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اگر ان میں ہمت ضرورت ہے اپنی کتابوں سے ان کا شدت الکفار ہونا ثابت کریں، اپنی کتابوں سے ان کا رحماء بینہم ثابت کریں، یہ کیوں انکار کر جاتے ہیں حدیثوں کا؟ اگر حدیث کا انکار کرنا ہے تو یہ پھر اہل سنت کرانے کی کوئی ضرورت نہیں، عنوان ان کا اہل سنت ہے، اور یہ وکالت وہ پرویز صاحب اور کرالی صاحب کی کرتے ہیں، اور بڑی خوش فہمی میں رہتے ہیں ہم قرآن ہیں، لوگ راوی دیا تو میں راوی کہ میں کون سا راوی پیش کیا ابھی جس پہ آپ نے ذرا دکھلائی ہو، میں بھی قرآن پیش کر رہا ہوں، تو لہذا آپ قرآن مجید سے کوئی آیت پیش نہیں کر سکے،
کہ جو آیات محکم ہو اور جس کی پیغمبر سے ہو یا صحابہ کے کلچر کے ساتھ بادل ہیں. اپنا دعوت بیچارے کرتے ہیں, کسی صحابہ کا بھی دعوت دیتا ہے انہوں نے کہا ہو کہ ہم بادل ہیں. الرحمن الرحیم. آپ 5 تن افراد کا نام قرآن میں دکھائیں. حضرت علی کا نام دکھائیں, امام حسن کا نام دکھائیں, امام حسین کا نام دکھائیں, بی بی زہرا پاک کا نام دکھائیں, قرآن میں دکھائیں, اور ان کی عفت, ان کا معصوم ہونا قرآن سے ثابت کریں. عجیب بات ہے, جب اللہ راضی ہے کل سے, سب سے حسنا کا وعدہ تو آپ قرآن پاک چھوڑ کے روایتی بات ہے ابن ابی شیبہ کی ہر حدیث ہمارے نزدیک صحیح ہے, کہاں ثابت ہے؟ ابئی کی روایت صحیح ہے, اس میں ذرا قدر نہیں ہے. آپ کی رجال کشی بھی ہمارے پاس موجود ہے, اسماء رجال آپ کے بھی ہم جانتے ہیں. تو آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ کیا وہ نہیں تھے صحابہ کرام؟ صحابہ خود موجود تھے اس میں. جو کفروں کا آپ نے جواب نہیں دیا, قرآن کی آپ کو پیچھ کر دی, اللہ سب سے راضی, آپ ناراض ہیں. وہ کل کے کل جنتی ہیں, آپ ان سے ناراض ہیں. آپ نے کہا 7 گناہوں کی بخشش نہیں ہوگی, تو قرآن میں کیا ہے؟ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ, کفر و شرک کو نہیں بخشے گا, باقی ہر گناہ اللہ بخش سکتا ہے. تو آپ نے گناہ کبیرہ کو عدم میں شامل کر دیا, پھر آپ قرآن کے منکر ہو گئے. اس لیے کہتے ہیں کہ آپ قرآن کے منکر ہیں, آپ قرآن نہیں مانتے. آپ بار بار ہم قرآن پڑھتے ہیں اور آپ خود تفسیر نہیں کرتے, تمہارے امام کی تفسیر پیش کرتے ہیں, تمہارے ترجمے پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ قابل قبول نہیں, تو قرآن بھی قابل قبول نہیں. تو 5 تن افراد کا نام قرآن میں دکھاؤ, ان کی عصمت قرآن سے ثابت کرو. 12 اماموں کی عصمت قرآن سے ثابت کرو, ان کے نام قرآن میں دکھاؤ. جب کل کا لفظ ہم قرآن سے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے؟ حسنہ کا وعدہ, راضی ہیں, اتقا ہیں, بہت بڑے متقی ہیں. ان اللہ معنا, ان اللہ مائی نہیں کہا, ان اللہ معنا, جس طرح اللہ میرے ساتھ ہے صدیق اسی طرح تیرے ساتھ. کیا قرآن مانتے ہیں؟ قرآن کے منکر ہیں. یہ مائیت خاصہ جو رسول کے لیے ثابت ہے وہ صدیق کے لیے ثابت ہے. ان اللہ معنا, یہ مال نہیں خرچ کیا تھا صدیق نے, سارا کا سارا مال. اتکلّی ہوتی مالا ہو جاتا زکا, اپنا مال خرچ کیا تھا. ان کو اگر مال کی ضرورت تھی تو پیغمبر اسلام پہ مال کیوں خرچ کیا؟ جھاڑو دے دی. مال خرچ کرتے ہیں, بیٹا قربان کرتے ہیں, جان سام کے والے کر دیتے ہیں. ابھی بھی نبی وسلم نہیں کر رہے. کس کے لیے ہجرت کی؟ مال کے ہجرت کی, آقا کی ذات کے لیے ہجرت کی, آقا کی ذات کو پسند کیا تھا, سب کچھ آقا کے نام پہ قربان کر دیا. تعجب کی بات ہے جو اسلام پہ قربان ہوتے رہے, مال اسلام پہ قربان ہوتے رہے, جان و مال کی قربانی دی, وہ مہاجر بھی نہیں, وہ انصار بھی نہیں. تو کون ہے مہاجر انصار؟ ان کے نام بتائیں, قرآن سے ثابت کریں. فقط وہی اور کوئی نہیں, فقط وہی اور کوئی نہیں. وہ ہما فی الصف الاول حیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نوٹ فرمائیں, حضور کے سامنے پہلی صف میں یہ دونوں حضور تھے, صلاۃ و سلام پیش کر رہے تھے. نبی کے ماتھے پہ کس نے بوسہ دیا بتایا آپ کو؟ نبی کا ماتھا کس ہستی نے چوما تھا؟ یہ حدیثیں نظر نہیں آتی. آپ اپنے شہدوں کو لے کے بیٹھ گئے, سارا کو جو حدیث صحیح ہو اس کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن قرآن کے مقابلے پھر بھی نہیں. قرآن کو برتری حاصل ہے. ہم حدیثوں کے منکر نہیں, بشرط کہ صحیح ہو. اغیرہ وغیرہ کی روایت قابل قبول نہیں. ہمارا تمہارا اصول ہے قرآن کے مخالف جو حدیث ہو وہ قابل قبول نہیں. وزنی دلیل ہے, قرآن قطعی دلیل ہے. یہ جنازے بھی موجود تھے, جنازہ عرفی درود السلام والا. وہ ہما فی الصف الاول البدایہ والنہایہ, حافظ ابن کثیر, اس کا آپ نے حوالہ دیا کہ آپ نے کتاب سے دے دیں, یہ ہماری کتاب میں موجود. نبی کا ماتھا کس نے چوما؟ سارا مال کس نے خرچ کیا؟ حضور کے نام پہ, عزت پہ دفاع کس نے کیا؟ چہرہ کس نے پیش کیا؟ کون تھا جو مکے کے اندر کافروں سے مقابلہ کرتے رہے؟ حضرت علی تو بچے تھے,
سیدہ خدیجہ مستور تھی، وہ کون جوان تھے جنہوں نے حضور کا دفاع کیا؟ ابھی حضور کی خدمت نہیں کی، ابھی آقا پہ قربان نہیں ہوئے۔ پھر اگر قربان نہیں ہوتے تو آپ ناظر بلاغہ کو کس کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ ناظر بلاغہ موجود ہے، علی نے کہا صدیق تمہارا عیب سے پاک جائے۔ بخاری شریف جلد 370 371 منافقین نے حضور السلام کے ہمال شریف کے بال مبارک پر اعتراض کیا تھا، اس لیے صحابہ کرام نے ان کی پٹائی کی تھی۔ کان درم بالدلیل ولایتی، وہ منافقین سے لڑ رہے ہیں، ہم کہتے صحابہ سے آپس میں لڑ رہے، قربان جاؤ ہیرا پھیری۔ قرآن کہتے رو ہماؤ بینہم، آپ کہتے آپس میں وہ لڑتے جھگڑتے رہے، مطلب قرآن کیا منکر ہے، خدا جھوٹ بول رہا ہے، خدا کہتے رو ہماؤ بینہم، آپ لڑائیاں جھگڑے صبر کرتے ہیں۔ جناب منافقوں کی پٹائی کر رہے تھے، اور منافق وہی ہوتا ہے جو صحابہ کو معیار حق نہیں مانتا۔ بعض تم میں سے دنیا کا ارادہ کرتے تھے، بعض آخرت کا، بار بار فرما رہے ہیں آپ، خود واحد کا بیان ہے، اس کے بارے میں آئے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا، حاکم الحاکمین نے معاف کر دیا، تم نے رب کی مخالفت کرتے معاف نہیں کیا۔ پھر قرآن کے پیسے کب قرآن مانتے ہیں؟ آپ قرآن کے منکر ہیں، حضرت علی بھی قرآن کے منکر ہیں، امام دن قرآن کے منکر ہیں۔ ایک امام معصوم اپنا پیش کرو جس نے موجودہ قرآن کو صحیح کہا ہو۔ یہ آپ بار بار کہتے ہیں آپ اہل قرآن ہیں، آپ پرویزی ہیں، ہم قرآن بھی مانتے ہیں، سنت بھی مانتے ہیں، احادیث بھی مانتے ہیں، ذرا قدر راوی پہ ہمارا حق ہے۔ اصول کافی کی روشنی میں انکار کرتے ہیں، اصول کافی کا قانون ہے، فقہ جعفری کا قانون ہے، آپ کے امام معصوم کا فرمان ہے، جو روایت قرآن سے ٹکرائے روایت کو چھوڑ دو، قرآن کو پیٹ نہ کرو۔ وہ منافقوں سے پٹائی کرتے ہیں، آپ نے صحابہ کے درمیان لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ اللہ فرماتا ہوں کہ گناہوں کو میں نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہوں، آپ پھر بات ذکر کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ خارجیوں سے ٹھیک ہوتے ہیں، جو حضرت علی کو مدینہ بھی چھوڑ دیا، نبی کا شہر بھی پسند نہیں رہا، اس کا جواب بھی نہیں آیا۔ خدیجہ کبریٰ نے حضور پہ اعتراض کیا، اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا، پھر آیت اتری ماں ودا کا رب ہوگا، زہرا پاک عفت ماپ کے بارے میں یہ قول کرنا علی سے کیسی شادی کروں، قد کا چھوٹا ہے، پیٹ اس کا بڑا ہے، تنقید تم کرو، تمہارے گھر میں موجود ہے۔ اس کا مطلب آپ صحیح زبان نہیں سمجھتے، شرافت کی زبان نہیں مانتے، تو جس انداز سے آپ بولتے ہیں اسی انداز سے خارجی اگر آپ سے کہیں تو پھر کیا جواب دو؟ قرآن عصمت کے قائل ہو یا نہیں؟ عدالت کی بات کرتے ہو، تقوی سے بڑھ کے عدالت کیا ہے؟ اتقا ہے صدیق اکبر، یوتی مالا ہو، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، جو مال حضور پہ خرچ کرتے ہیں وہی مال کی طلب کے لیے گئے تھے۔ افلا کو دیکھو، افلا کو دیکھو، ورنہ 5 افراد کا نام قرآن میں دکھاؤ، حضرت علی کا نام دکھاؤ، بی بی زہرا کا نام دکھاؤ، امام حسن کا نام دکھاؤ، امام حسین کا نام دکھاؤ، پھر ان کی عصمت کو قرآن کہتے ہیں۔ اور میں کہتا اور قرآن کیا تھا سب نے، اپنے گھر کے قرآن کے ترجمے کو اٹھا لیں۔ آپ کے محدث مخرج ابن باب ملاذ الفقیہ متوفا 381 بسند معتبر از ابی امامہ روایت کردہ رسول خدا فرمود خوشا حال کسے کے مرا ببینت و ایمانہ برد بمن، بس 7 مرتبہ گفت خوشا حال کسے کے مرا ببینت و ایمانہ بمن، بہت خوش ہے وہ، بہت اچھا مقام اس کا جس نے مجھے دیکھا اور کلمہ پڑھا۔ صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، کلمہ نہیں پڑھا، بدر میں فقط علی تھے، یہ حضرات نہیں تھے، بعد میں علی تھے، یہ حضرات نہیں تھے، جنگ میں یہی نہیں تھے، فتوحات نہیں ہوئی، کافروں سے نہیں لڑے، اتنا اسلام کی تاریخ کو مشق کرتے ہو۔ انگریز رب العالمین تفکر نمے باید نمود، پتہ پھانسی آتی ہے نا، آپ تو ایران کے باشندے ہیں، اب تو کم نے تشریف فرما ہے، تو بزرگان دین
मुकर्रबान बारगाह में फिक्र गौर न करो, इख्तरा बयान न करो, उनके तान ताशी न बयान करो। हज़रत अली ने फरमाया जुबान बंद करो। मैंने साहबा को देखा जैसे तुम कूफे में मेरे वाद पे रो रहे हो, साहबा खौफ खुदा में इसी तरह रो। अली का तो ये फरमान है। न अली की बात मानते हैं, न इमाम जाफर साहब की बात मानते हैं। अपनी किताब के 3 हिस्से उसूल काफी के उड़ा दिए, उसूल अरबा को भी उड़ा दिया, मुल्ला बाकर मदरसी को भी उड़ा दिया। जब अपनी बारी आती है तो भाग जाते हैं, कुरान की बारी आती है तो कहते नहीं जी हदीस पे जाते हैं। फर्रा मिनल मतर व कामत अल मीजान, एक आदमी बारिश से भागा और नाले के नीचे खड़ा हो गया ताकि मेरे कपड़े न भीगे। वही मामला है। कुरान की तरफ आते हैं का पेश करना को जो है कॉल फॉर, सो प्लीज बी केयरफुल। तो कायदे आजम भाई आप माइक के ऊपर आए, कायदे आजम भाई आप माइक के ऊपर आए। जिनके भी रेड डॉट खुले हुए हैं इंक्लूडिंग स्पीकर हजरात, प्लीज टेक्स्ट में कुछ ना लिखें किसी तरफ से। जी मैं हमारे यासिर भाई को प्लीज, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मुनाजरा टर्म्स एंड कंडीशन 5 घंटे पूरे होने के बाद ये दोनों उलेमा हजरात डिसाइड करेंगे कि इस टॉपिक को कंटिन्यू किया जाए या दूसरा टॉपिक शुरू किया जाए। तो मैं सिलसिले में दावत दूंगा शिया श्री अहले बारह इमाम के मानने वालों की तरफ से हमारे यासिर भाई को प्लीज आके बात करें। शुक्रिया। प्लीज कोई भी शख्स याली अदर भाई और दूसरे हजरात कोई भी शख्स उसमें कुछ ना लिखे। शुक्रिया। आजम पे एक बात 5-5 मिनट दोनों उलमा को देते कि वो डिसाइड कर लें कि ये टॉपिक करना है या टॉपिक चेंज होना चाहिए। तो हमारे यासिर साहब आपके पास 5 मिनट है। जब हमारे यासिर साहब बाइक पे आ जाए तो 5 मिनट उनको दीजिएगा और 5 मिनट हमारे हजरत साहब को दीजिएगा ताकि ये बात कर ले। तो हमारे साहब आप आए पर अर्ज ये है कि मौजू जो है वो तकरीबन जो है तमाम नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह से काफी मौजू जो है हल हुआ है और वाज़ेह हुआ है कि क्या असहाबे पैगंबर ने किया, और कुरान से मुफ्ती साहब एक भी आयत साबित नहीं कर सकते कि इसमें तमाम सहाबा की अदालत मौजूद हो, और ये तो सारे ही सुन रहे हैं और रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। तो अब यह है कि इस मौजू को मजीद आगे बढ़ाया जाए ताकि हकायक जो है और दोस्तों के सामने और रवायात और आयात जो है सामने आए, पता चल गया सहाबा पैगंबर क्यों आदिल नहीं थे और कैसे आदिल नहीं थे। साथ के साथ दोनों तरफ से जो दलाइल दिए गए ऐसे में जारी हैं वो सारे राजी होने के मुतालिक हैं या उनके जो है वो कुछ बजाय अपने किताबों में थे। असल में जो है वो अब वो इखलास कुरान ही इखलास जिसमें ये साबित हो आम असहाब जो है आदिल। सिर्फ राजी होने की बात या मसलन उन्होंने ये किया वो किया बैत की तरह किया, वो तो अपनी जगह पे सारी चीजें उन्होंने जवाबात भी दिए हमारे मौलाना साहब ने, राय साहब ने, और वो वाज़ेह तरीन थे। अब रहा मसला कि ये टॉपिक असल तमाम नहीं हुआ, काफी सारी इसकी बातें जो है मौजूद हैं। अभी आयात थोड़ी सी पढ़ी गई हैं, उसके ऊपर बहस हुई है। इसके बाद रवायात तकरीबन काफी सारी रवायात बाकी हैं जिनके ऊपर जो है वो एक एक रवायत पे बहस होनी चाहिए, रिजाल पे बहस होनी चाहिए, रवात पे बहस होनी चाहिए और बकायदा जो है उस पर टाइम चाहिए। तो मेरा जो फैसला ये है तशय्यो की तरफ से कि ये मौजू खत्म नहीं हुआ, इसको मजीद टाइम देना चाहिए और इसी पर बहस को जारी रखना चाहिए। तो आपके मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं वो माइक पे आके बता दें। बहुत शुक्रिया। हजरत साहब आप माइक के ऊपर आए। जो है वो बीच में जो है वो आया हूँ, मतलब ये कि जी कंटिन्यू रखना है या ये जो है जो मौजू चल रहा था अदालत साहबा का, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ने मुफ्ती साहब ने जो है वो कुरान से साबित किया अदालत साहबा को, मुहाजिरीन अंसार और तमाम सहाबा को कुल्लुहु से जो है उसको साबित किया, कुल्लुहुम से कि वो सब के साथ अल्लाह ताला ने
دبایا ہوا نہیں ہے؟ جی آواز آ رہی ہے تو اوکے لکھ دیں. جی مسئلہ یہ ہے کہ حضرت نے جو صحابہ کرام کے بارے میں عدالت صحابہ کے موضوع پر کثیر تعداد میں آیات پڑھی اور ان کا ترجمہ بھی کیا، جس سے ثابت کیا کہ صحابہ کی عدالت جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے. اور جو ہے شیعہ کے مولویوں نے جو ہے وہ کوئی ایسی آیت نہیں پڑھی جس میں وضاحت کے ساتھ، نام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی صحابی کا نام قرآن سے انہوں نے ثابت کیا ہو کہ ان کی عدالت جو ہے وہ نہیں ہے اور یہ صحابی عادل نہیں ہے. کسی سے انہوں نے ثابت نہیں کیا، جبکہ ہم نے کلہم سے جو ہے وہ ثابت کیا کہ تمام صحابہ جو ہے وہ عادل ہیں. تو اس لیے جو ہے جب ہم نے قرآن سے ثابت کر دیا تمام صحابہ عادل ہیں، تو ان میں تمام صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب شامل ہیں. تو اب جو ہے یہ موضوع جو ہے یہ تو ہم نے مکمل کر دیا اور 5 گھنٹے کی بات ہوئی تھی اور حضرت نے پہلے ہی فرمایا ہمارے مفتی صاحب نے کہ اصل موضوع جو ہے وہ توحید و رسالت ہے، کلمہ ہے. کلمے کا موضوع جو ہے وہ سب سے اہم ہے، کلمہ اور اذان. کلمہ پڑھ کے جو ہے کوئی کافر مسلمان ہو سکتا ہے، تو وہ سب سے پہلے موضوع ہے، اس پر بات کریں. صحابہ کا موضوع اس کے بعد ہے. عدالت صحابہ تو ہم نے ثابت کر دیا، اب جو ہے وہ 5 گھنٹے اس پر رکھے جائیں. ہم ابھی بیٹھے ہیں، ہم جانے والے نہیں ہیں، یہی بیٹھیں گے اور جو ہے وہ مناظرہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے. ہم جو ہے وہ تھکنے والے نہیں ہیں، وہ تو تھوڑی دیر میں تھک جاتے ہیں. ہمارے حضرت جو ہے وہ ماشاءاللہ اکیلے ہی جو ہے وہ 3 اور 4 کو کافی تھے. ابھی تو ہمارے پاس یہاں علماء کی ٹیم ہے جو پیچھے تیار ہے اور جو ہے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے. تو آپ جو ہے وہ بھاگے نہیں، شیعہ کو کہہ دیں کہ وہ بھاگے نہیں، یہاں پر موجود رہیں اور جو ہے وہ کلمہ اور اذان کے موضوع پر مناظرہ کریں. اپنی اذان اور کلمہ، جس کا کہ بنیادی جو مسئلہ ہے دین اسلام میں، کلمہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ کلمے کے لیے ہے، کلمہ جو پڑھے گا تو مسلمان ہوگا. اس پر پہلے گفتگو کریں. اس سے کیوں بھاگتے ہیں؟ جب ہم نے پہلے یہ کہا تو یہ بھاگتے کیوں ہیں؟ اس لیے بھاگتے ہیں کہ ان کے لیے سب سے جو ہے وہ ان کی کمزوری ہے، شیعوں کی یہ کمزوری ہے، اس لیے بھاگتے ہیں. تو ہم جو ہے اصل موضوع کلمہ ہے، ہمیں اسی پر بات کرنی ہے. اس پر جو ہے وہ بات کریں اور ان کو ہم جانے نہیں دیں گے. ایسے جو ہے وہ چھوڑیں گے نہیں. ہم جب یہ آئے ہیں تو اب پوری طرح سے آئیں اور بنیادی مسئلے پر آئیں کہ جس سے جو ہے وہ کوئی جو ہے کافر مسلمان ہو سکتا ہے. اس موضوع پر آئیں اور اس سے بھاگے نہیں. اگر ان کو اپنا ایمان ثابت کریں. صحابہ کی بات کرتے ہیں، پہلے اپنی بات کریں کہ یہ خود مسلمان ہے کہ نہیں. پہلے ان کے اپنے ایمان کی بات کریں، اس لیے کہ جب تک یہ اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے تو صحابہ پر بات کرنے کا کیا ان کو حق ہے. جبکہ حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں تم جو ہے وہ اللہ سے ڈرو. یہ ڈرنے والے نہیں ہیں. ان کو جو ہے وہ جب جہنم میں ڈالا جائے گا پھر ان کو پتہ لگے گا. تو جو ہے وہ اصل موضوع کلمہ ہے. یہ اپنا اسلام ثابت کریں. جب اسلام ثابت کریں گے پھر صحابہ کی بات ہوگی. صحابہ کے بارے میں بعد میں گفتگو ہوگی. ساتھ شاید اگر مناظرہ نہ بھی ہوتا نا تو انہوں نے اس وقت بھی یہی فیصلہ دینا تھا کہ ہم جیت گئے ہیں. اصل وجہ یہ ہے کہ یہ ہارے اوپر. بھائی صاحب اگر آپ کو راجہ صاحب تھوڑا تو صبر کر لو. میں نے 5 منٹ کہے تھے نا دونوں کو، تو آپ ذرا صبر کر لیں. قائد اعظم صاحب آپ اوپر آئے، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی السلام علیکم. یہ شبلی بھائی علماء حضرات میں بحث ہونے دیں کہ ٹاپک جاری رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا. اور کیونکہ یہ جو آپ نے 5 منٹ کی لمٹ لگائی ہے یہ تو نہیں تھی کوئی، مگر اس میں یہی تھا ٹرمس اینڈ کنڈیشن میں کہ علماء حضرات ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس ٹاپک کو پھر حاصل بحث ہو گئی ہے یا دوسرا ٹاپک شروع کیا جائے. تو میرے خیال سے یہ ان علماء کے درمیان گفتگو ہونے دیں. اس کے بعد جو لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ہم لوگ بھی یہیں بیٹھے ہوئے اور آپ بھی ماشاءاللہ سے یہاں بیٹھے ہوئے، تو پھر مناظرہ انشاءاللہ جاری رکھتے ہیں. آئیے آپ جس کی بھی ٹرن تھی آئیے آپ بات کیجیے. کیسے جائیں گے بھائی؟ جی
اوپر بات نہیں کرے، صرف یہ بات کرے، اس کی صرف اجازت دی جائے گی کہ یہ بات کرے کہ یہ ٹاپک زیادہ رکھا جائے آگے یا نہیں. یہ نہیں کہے کہ اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا. اور آپ کو مقرر کرنا چاہیں گے کب تک ان کی ہم باتیں سنیں گے. ماشاء اللہ دونوں طرف سے جو بھی مطلب ہے اس ٹاپک پہ بات کی گئی. جی شبلی بھائی، جو ٹرمس اینڈ کنڈیشن ہے ان میں یہ ہے کہ یہی دونوں ڈیسائیڈ کریں گے کہ کتنی بحث ہوئی ہے، کتنا اس سے استفادہ حاصل کیا گیا، بحث کہاں تک تمام ہوئی ہے. تو میرے خیال سے آپ کو اور ہم کو اس کے درمیان میں نہیں بولنا چاہیے. یہی دونوں ڈیسائیڈ کریں گے کہ بحث دوبارہ شروع کی جائے یا کہاں تک بحث ہوئی ہے. یہ صرف علماء حضرات ہی ڈیسائیڈ کریں گے. یہی ٹرمس اینڈ کنڈیشن میں لکھا ہوا ہے شبلی بھائی. ہمارے علماء نے کہہ دیا کہ نہیں اب دوسرا ٹاپک اسٹارٹ ہونا چاہیے. اب بولے بتائیں کیا کریں گے آپ. انہوں نے کہا کہ دوسرا ٹاپک اسٹارٹ ہوگا. ہمارے علماء تو یہ کہہ رہے ہیں. شبلی میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نہ ہے نا بیچ میں بھی نہیں آتا بیچ میں. آپ کے علماء نے کہا دوسرا ٹاپک اسٹارٹ کیا جائے، ہمارے علماء نے کہا کہ ہمارے یاسر بھائی نے کہا کہ ابھی اس پہ سیر حاصل بحث نہیں ہوئی ہے، اس کو کنٹینیو رکھا جائے. تو یہ دو متضاد بات ہو گئی. تو ان دونوں کو آپس میں طے کرنے دیں نا آپ، کیونکہ یہی دونوں فیصلہ کریں گے کہ نیکسٹ ٹاپک شروع ہوگا یا اس ٹاپک کو یہاں ختم کر دیا جائے گا. میرے اور آپ کے درمیان میں بولنے سے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. شبلی بھائی بحث ان دونوں نے کرنی ہے، میں نے اور آپ نے نہیں کرنی ہے. تو پلیز شبلی بھائی آپ آئیے بتائیے. پھر میں بیٹھتا ہوں ادھر، دیکھتے کب تک بحث ہوگی. مجھے تو معلوم ہے کیا ہوگا. آپ لوگ بیٹھنا چاہیں تو بیٹھے. آ جائیں جی. آپ کس کی باری تھی؟ انہوں نے لاسٹ باری انہوں نے لی تھی. تو افضل صاحب آپ آ جائیں مائک کے اوپر. بولو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ موضوع تو کافی رفت کی ہے. مولوی صاحبان ابھی تک یہ کیوں گھبرا گئے ہیں؟ یہ تو صرف قرآن کا سہارا لے کے اپنے فرضی تعلیمات سے کچھ دفاع کرتے رہے. تو میں نے ابھی اس موضوع کے کم از کم 5 صحیح حدیث پڑھنی ہے کہ صحابہ کرام نے کیا کیا کارنامے کیے ہیں. ان کی سند بھی پیش کروں گا اور ان کا متن بھی پیش کروں گا. علم قواعد حدیث کی روشنی میں وہ چیزیں میں ثابت بھی کروں گا. سمجھ رہی بات کی. اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کے بارے میں خود ان کے علماء کے نظریات، ان کی عقائد کی کتابوں میں کیا چیزیں لکھی ہیں. مزید میں نے آیات بھی پیش کرنی ہے. یہ تو چونکہ ان کا اپنا ہے کہ وہ خود اس میں مدعی تھے، وہ چیزیں پیش کر رہے تھے، تو میں نے ضمن دفاع ان کو چیزیں پیش کی ہیں. تو ابھی تو یہ موضوع کافی سارا ہم چاہتے ہیں کہ اس موضوع سے متعلق فریق ان کے پاس قرآن و حدیث کے علاوہ مفسرین کے اقوال، محدثین کے اقوال، متکلمین کے اقوال، اس سے کافی سارا لمبا چوڑا موضوع ہے. اور فیصلہ یہی ہے جب تک کہ اس کا فیصلہ نہ ہو، ایک فیصلہ حقائق کو دیکھ کے نہ ماننا، تو کم از کم سامعین تاکہ دونوں طرف سے مواد تو پہنچے گا کہ کس بنیاد پر وہ ان کو صحابہ کو عادل مانتے ہیں، کس بنیاد پر صحابہ کو عادل نہیں مانتے، اور ان دونوں کا معیار کیا ہے روایات. میں چاہتا ہوں اس موضوع کو بعد ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس موضوع کو شروع رکھتے ہیں. تک یہ موضوع اس سے متعلق روایات احادیث شریف میں نہیں آ جائیں گی. سامعین کی تفصیل چاہتے ہیں، چلو مولوی سمجھ کی کیا حقیقت ہے. سمجھ رہی بات کی. اور اس کے علاوہ میں بلکہ خلاصتاً آپ ان کو ایک عقائد کی بات بتاتا ہوں. ان کی عقائد کی کتاب ہے شرم واقف. یہ ہے علامہ جرجانی صاحب، یہ ان کی عقائد کی کتاب ہے. ایک ہے شرح المقاصد علامہ تفتزانی. اس میں انہوں نے عدالت صحابہ پہ اہل سنت کا نظریہ پیش کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یعنی ما وبینات من المشاجرات، کہ وہ چیزیں جو صحابہ کے درمیان یہ لڑائیاں جھگڑے ہوئے ہیں، یہ دو کے آگے بڑھ رہا ہے. پہلے ڈیسائیڈ تو کر لیں یہ ٹاپک رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے. ابھی جو ٹائم مل رہا ہے آپ کو وہ یہ ڈیسائیڈ کرے آپ دونوں بیٹھ کے کہ یہ ٹاپک رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے. اگر اس میں تصویر نہیں ہوتا تو ہمیں کیا کرنا ہے یہ بتائیں آپ حضرات. یہ نہیں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ شروع ہو جائیں. یہ ٹاپک پہ ابھی جو 5 گھنٹے کا ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا ہے. اب ٹاپک اسٹارٹ نہیں ہو رہا ہے. اب یہ ہو رہا ہے کہ بات کریں آپ دونوں کو یہ ٹاپک رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے. یہ دوسرا ٹاپک ہمیں جو موقع دیا جائے گا آپ لوگ کبھی موقع دیں گے ہم کو یا نہیں دیں گے. یہ کیا ہے آپ کے مائنڈ میں یہ پوچھنا ہے مجھے. تو ٹاپک اسٹارٹ نہیں کریں. صرف اگر آپ کو بات کرنی ہے تو یہ بات کریں
یہ ٹاپک رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے؟ جی شبیر بھائی، اب اس کے سلسلے میں یہی کرتے ہیں کہ جس طریقے سے اب تک گفتگو ہوتی آئی ہے 12 منٹ کی 8 منٹ جو طریقہ کار تھا، اسی انداز سے اس گفتگو اس ٹاپک کو یعنی کہ اس چیز کو کہ یہ ٹاپک جاری رکھا جائے یا نہ جاری رکھا جائے، تو ان دونوں کو صرف گفتگو کرنے دی جائے. اب تو آپ کا کیا خیال ہے شبلی بھائی؟ آپ آگے مائک پہ بتائیے. چلے قائد اعظم بھائی، میں آپ کو 12 منٹ دیتا ہوں. کب تک رکھیں گے؟ 5 گھنٹے اس کے لیے بھی رکھے آپ یا دوسرا ٹاپک اسٹارٹ کریں گے؟ شبلی بھائی یہ تو اب یہی دونوں طے کریں گے نا، دونوں طرف کے صاحبان علم ہستی ہیں. میں اور آپ تو بہت ابھی اس قابل نہیں ہوئے ہیں، میرا علم اتنا محدود ہے، تو انہی دونوں کو طے کرنے دیجیے پلیز. ہمارے یاسر بھائی یا راجا صاحب اپنا مائک پر آئیے. ہمارے یاسر بھائی کیسے آئیں گے؟ جی آپ جو ہے وہ کس طرح سے مطلب یہ مائک پکڑا رہے ہیں جب ہم نے آپ سے طے کر رہے ہیں کہ موضوع جو ہے وہ بنیاد اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ ہے، تو اس موضوع کو آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس کو کیا آپ کلمے کو نہیں مانتے ہیں؟ کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے کے موضوع پر کیوں گفتگو نہیں کرنا چاہتے؟ کیوں بھاگتے ہیں؟ آپ نے اس میں کمزوری محسوس کی ہے. ہاں یہ تو سننے والے خود جان لیں گے کہ آپ کیوں بھاگ رہے ہیں. اصل تو جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ عدالت صحابہ کا موضوع تو ہے وہ ہم نے گفتگو کر لی 5 گھنٹے گفتگو کر لی. 5 گھنٹے بھائی کیسے آئے گا؟ شبلی کو لکھے نا بھائی کہ بھائی یہ کیوں نہیں بولنے دے رہے. ہمیں جو رکھنا ہے، اب ہم نے آپ کے موضوع پر 5 گھنٹے گفتگو کر کے اس کو ثابت کر دیا قرآن سے کہ صحابہ جو ہیں وہ عادل ہیں سب کے سب، اور آپ نے قرآن سے سب کے سب بہشتی ہیں اور سب جو ہیں وہ عادل ہیں، اور قرآن سے ہم نے ثابت کیا. آپ نے جو ہے قرآن سے کسی آیت سے ثابت نہیں کیا کہ فلاں صحابہ عادل نہیں ہے، فلاں صحابہ عادل. کسی ایک آیت سے نام دکھائے، نام لے کر دکھائیں، نام بتایا اس میں کہ فلاں صحابہ کے لیے آیت نازل ہوئی ہے. اور جو ہے یہ اب موضوع ہم نے اس کو ختم کر کے ثابت کر دیا، اور خود سننے والے خود سمجھ گئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ اصل موضوع سے کیوں بھاگ رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی کمزوری ہے، بنیادی جو عقیدہ ہے اس پر آپ کمزور ہیں، کلمہ جو ہے اس پر آپ کمزور ہیں. تو صحابہ کا موضوع جو ہے وہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے. صحابہ کرام کا جو عدل کا مسئلہ ہے وہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے. پہلے اپنا ایمان ثابت کرو کہ آپ کلمے کو مانتے ہو، تو کون سا کلمہ مانتے ہو؟ پہلے اس پر گفتگو کرو. جب اس پر گفتگو ہو جائے گی تو اس کے بعد اذان پر آئیں گے کہ اذان مانتے ہو تو کون سی اذان مانتے ہو. آپ جو ہے وہ اصل موضوع پر آئیں بنیادی. اور قرآن مانتے ہو تو کون سے قرآن کو مانتے ہو؟ اصل موضوع پر آئیں. قرآن کو مانتے ہو؟ قرآن جو ہے وہ لے کر آئیں صحابہ اور اہل بیت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام تینوں صحابہ کرام کی جو ہے وہ بیعت کی ہے اور کسی کے خلاف جہاد نہیں کیا، اور جو ہے سب سے جو ہے وہ سب کی بیعت کی ہے. تو جو ہے وہ آپ کے شیعہ مذہب کے مطابق تو جو ہے وہ سارے صحابہ سارے اہل بیت سب کے سب غیر عادل ہو گئے، کوئی عادل نہ رہا. تو آپ کا مذہب شیعہ جو ہے اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ آپ جو ہے وہ مذہب سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ جب آپ سب تمام صحابہ جنہوں نے بیعت کی، تمام اہل بیت جنہوں نے ان کے تینوں خلفائے راشدین کے ہاتھ پر بیعت کی، جب آپ ان تمام صحابہ اور اہل بیت کو نہیں مانتے تو پھر آپ کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ آپ کا مذہب اسلام سے کیا تعلق ہے؟ آپ اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ اور قرآن جو ہمارے پاس لے کر آئے، قرآن کی بات کرتے ہو، حدیث کی بات کرتے ہو. حدیث اور قرآن جو لے کر آئے ہیں وہ صحابہ اور اہل بیت لے کر آئے ہیں. صحابہ اور اہل بیت لے کر آئے ہیں. جب تم تمام صحابہ اور اہل بیت کو غیر عادل مانتے ہو تو پھر تمہارے نزدیک قرآن اور حدیث دلیل کیسے ٹھہرتا ہے؟ تم کون سی دلیل کو مانتے ہو؟ پہلے تو یہ ثابت کرو. تو یہ تمام موضوع میں نے آپ کے سامنے بنیادی رکھ دیے جو اصل ہیں، قرآن و حدیث. کلمہ، اذان، سب سے پہلے ہم کلمے کی بات کریں گے، کیونکہ کافر مسلمان ہوتا ہے تو وہ
جو ہے پہلے کلمہ پڑھتا ہے پھر مسلمان ہوتا ہے. اس بنیادی موضوع پر تو آپ کیوں نہیں آنا چاہتے؟ اصل اس کی بات کریں اور دوسری باتوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، نہ لوگوں کا وقت ضائع کریں. اصل موضوع پر آئیں. بھاگتے کیوں ہیں؟ یہاں جو ہے بات کریں، ڈرے نہیں. ڈرتے ہیں تو پھر بات نہ کریں، پھر آتے کیوں ہیں؟ ہم جب تمہارے موضوع کو ہم نے قبول کیا، اس پر گفتگو کی 5 گھنٹے 5.5 گھنٹے، تو اب ہمارے موضوع پر تم کیوں بھاگتے ہو؟ 5 گھنٹے اس موضوع پر گفتگو کرو، پھر ہم 5 گھنٹے تمہارے موضوع پر گفتگو کریں گے. اگر تم میں طاقت ہے تو اس موضوع پر 5 گھنٹے گفتگو کرو. یہ جو ہے بس ہم نے کہہ دیا، اب اسی پر بات کرنی ہو، کوئی بات نہیں کرنی. جو کلمہ ہے اس کی بات کرنی ہے. اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ہم دوسری بات سننا نہیں چاہتے. یہ بنیادی مسئلہ ہے کلمے کا. بس دو صحیح ہے. اگر آپ اجازت دیں ہمارے یاسر بھائی 1 منٹ آپ سے ریکویسٹ ہے، جسٹ اے منٹ پلیز. شبلی بھائی میں آپ کا ٹیکسٹ کا ویٹ کر رہا ہوں. اگر آپ میری بات سن رہے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے، اوکے. آصف بھائی ان کو بولنے دیں، ان کو جو ان کا ٹائم ہے وہ دے دیں، پھر مفتی صاحب کو اوپر بلا لیتے. تو آ جائے راجا صاحب، آپ بولنا چاہتے ہیں آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات عدالت صحابہ کی چل رہی تھی اور ان صاحبان نے ایک اپنے فیصلے صادر کر دیا. تو کیا عدالت صحابہ کے بارے میں تو ابھی بہت کچھ مواد پڑا ہے اور ہم نے دینا ہے قرآن سے بھی اور حدیثوں سے بھی، اور انشاءاللہ اس موضوع کو ہم جاری و ساری رکھیں گے یہاں تک کہ قارئین فیصلہ کریں گے. ہم مولویوں پہ فیصلہ نہیں چھوڑتے. سمجھ رہی بات کی؟ مولویوں نے کسی فیصلے تک نہیں پہنچنا. یہ چیز ہمیں پہلے بھی نظر آ رہی تھی. مولوی صاحبان جج نہیں ہے، وہ مدعی ہے اور ہم بحیثیت ملزم ہیں. سمجھ رہی بات کی؟ وہ اپنی صفائی پیش کریں گے، ہم اپنی صفائی پیش کریں گے، وہ اپنے دلائل پیش کریں گے. تو یہ موضوع تو اچھا خاصا لمبا ہے. پاکستان میں اسی مسئلے کو اور ہندوستان میں باقی دیگر اسلامی ملکوں میں اسی مسئلے کو بہت اچھالا جا رہا ہے. ان کو پتہ نہیں کون کس نام پہ ہو رہی ہے جی. تو اگر ان کو وہ مسئلہ کلمہ بہت اہم لگ رہا تھا تو پہلے کلمہ پہ بات ہو جاتی تھی. ہم نے کب کہا تھا کہ ہم اس موضوع پہ بات نہیں کرتے؟ سمجھ رہی بات کی؟ ہم کلمے پہ بھی بات کریں گے، جو ان کے پسندیدہ موضوعات ہیں اس پر بھی بات کریں گے. تو ہم چاہتے ہیں ابھی یہ عدالت صحابہ والا مسئلہ یہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ، حتیٰ کہ قارئین خود فیصلہ کر دیں گے. اور اس کے بارے میں ہم یہ ہے کہ پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اب حدیثیں آئیں گی نا، تو حدیثوں کے بارے میں سب سے پہلے میں مولوی صاحب سے قواعد حدیث کے بارے میں بات کروں گا کہ ان کو مجھے پتہ چل جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ میں اپنے قواعد کو کس حد تک جانتا ہوں، اور مجھے بھی پتہ چل جائے کہ یہ اپنے قواعد کو کس حد تک جانتے ہیں. تک قواعد حدیث سے بات نہیں ہوگی. حدیث کا منع ان کے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہے. تو ان کو شیعہ قواعد پیش کریں گے، بیان کریں. اور میں سنیے مدل بھی ابھی نماز وقت کرتے ہیں جی کہتا ہوں کیا شیعہ قواعد؟ ہاں شیعہ قواعد ہیں، مطلب قواعد حدیث کی کتابیں ہیں. اقبال سے ہے، علامہ مجلسی کی وجیزہ ہے، اس سے درایا ہے، نہایا ہے. اس کے ہم دوسرا ایک دوسرے کا ٹیسٹ لیں گے. یہ ایسے یہ تو جہلانہ باری کہ حدیث سامنے اقرار کرتے جی قرآن کے خلاف ہے. اس تو ہر حدیث کو خلاف قرآن کیا جاتا ہے. باقی یہ کافی کرتے ہیں جو قرآن کے موافق ہیں، یہ تو ان کو کہتا ہے. اس حدیث نے رد کر دیا مشکات میں. یہ پوری حدیث آ گیا کہ قرآن رکھنے حدیث کو رکھنے کے لیے قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ معیار تو ہمارا ہے. یہ تو صرف خواہ مخواہ دوسروں کو خوش کرنے میں مبتلا کر رہا ہے. یعنی کہ ہاں یہ کوئی اصول ہی نہیں ہے کہ کسی حدیث کو پرکھنے کے لیے قرآن کو معیار بنایا جائے. یہ معیار ہمارا ہے اور بار بار یہ اصول کا ذکر کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم ان سے آدھا گھنٹہ تک بحث ہوگی. میں ان کو پوچھوں گا کہ یہ اپنے قواعد کی کتاب میں نہیں جانتے ہیں تاکہ لوگوں کو پہلے ہی ہر کیوں کرتے ہیں. اور میرے بارے میں پتہ چل کر اس حدیث کی بنیاد پہ انکار کرتا ہوں تاکہ ان کو قواعد سامنے آ جائے، دیکھا جائے گا. ہاں حدیث کو بھائی حدیثیوں کے ہاں کیا صحیح حدیث تو کیا شرائط ہے، موثق سے کیا مراد ہے، حدیث معتبر کیا ہوتی ہے، حدیث حسن کیا ہوتا ہے، بل کیا ہے، مرسل کیا ہے، مدلس کیا ہے، اس سے منصرف کیا ہے. یہ سارے تقریباً حدیث کی کچھ پیسہ بنتی ہیں. ان تمام پہ بات ہوگی. ہر حدیث کا پتہ لگ جائے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے لوگ حدیث کے سنیات پہ کریں. اور سنائیے ان کی پورا حدیث کو بنانے کے لیے اپنی خواہشات سارا لیتے ہیں جی. قرآن سارا غلط کیا جاتا ہے. ہم اپنی حدیث کر اپنا قبول کریں گے تو
पहले हमें मियार बताएंगे कि ये हदीस है सही के लिए हमारे यहाँ क्या ये शरायत भी बयान कर, और जो रिवायत बयान करे उसको जाओ, और इन्हीं चीजों का मैं भी पाबंद होऊंगा ताकि पता चल जाए कि दोनों मौलवी साहबान अपने कवायद को तक जानते हैं। ये चीज जारी लाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ये सारा मौजूद जारी सारी रहेगा। साहबा के बारे में मसलन ये सारी चीजें आएंगी कि साहबा कराम नमाजें कैसे पढ़ते थे, उन्होंने नमाजों में क्या तब्दीली की, उन्होंने रोजों में क्या तब्दीली की, उन्होंने शरीयत इस्लामी का क्या क्या मजाक उड़ाया, ये सारी चीजें सामने आ जाएंगे ताकि लोगों को पता चल जाए ये किस बुनियाद पर, किन हक़ाइक़ की बुनियाद पर ये शियों को काफिर कहते हैं और किन हक़ाइक़ की बुनियाद पर शिया साहबा कराम को आदिल नहीं मानते, बात साहबा को आदिल नहीं मानते। समझ रही बात की हमारे पास ये तो चूंकि अभी इस बारे में ये मुद्दा ही थे तो हमने कहा ये थोड़ी थोड़ी बात चलती रहे ताकि आगे ये चलते रहे। हमें भी पता था कि इन्होंने यही नतीजे निकालने हैं। ये अदालत साहबा वाला मौजू सबसे ज्यादा अहम मौजू है, इसलिए ये पहले रखा गया। 5 घंटे तक या 6 घंटे तक जो भी इससे बहस होते रहे। हमारे पास सहाबा कराम की अदालत या अदम अदालत पर कम अज कम 500 हदीस है और उनमें से 50% हदीस से सिहासिता से है। तो ये इन्हें हदीसों से क्यों घबराते हैं? मुझे पता था कि कहलाते अहले सुन्नत है, अहले हदीस है और इनकार फौरन हदीस का कर जाते हैं कि कुरान के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ होने के लिए इनके यहाँ तो कोई म्यार ही नहीं। ये तो हमारे यहाँ मिल सके, ये बार बार रसूल काफी का हवाला दे रहे थे। हिम्मत पूरा था कवायद की किस हदीस से ये कवैसे दिख रहा है कि कोई रिवायत कुरान के खिलाफ हो तो उसको फौरन छोड़ दिया जाए। ये ना इनके उसूल में है, न कवायद हदीस में है, न हदीस की किताबों में है, बल्कि इन चीजों को उन्होंने रद्द कर दिया है। तो ये खामखा हमारे कवायद का सहारा लेके ये थोड़ा थोड़ा अपना दिफा कर रहे थे। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह साहबा की अदालत के बारे में हम इनके मुतकल्लिमीन की अपना अकवाल भी लाएंगे, मुफस्सिरीन की लाएंगे, मुहद्दिसीन की लाएंगे और इस तरह उलमाए रिजाल और हदीस के लाएंगे और इस तरह साहबा कराम के अपने अकवाल लाएंगे, पैगम्बर इस्लाम की हदीसें लाएंगे, कुरान की आयात लाएंगे, अहले बैत के फरामीन भी लाएंगे कि उन्होंने साहबा के बारे में क्या फरमाया। और हम देखते हैं कि ये अहले बैत को किस हद तक मानते हैं। ये मौलवी साहबान में दरमियान में देखता रहा, ये बड़ा चुरश तलख लहजा करते गए, हत्ता कि अहले बैत पे भी इतराज करते गए। वाले तौर पर उन्होंने कहा कि हजरत अली का भी इस कुरान पे ईमान नहीं है, इमाम जाफर सादिक का भी नहीं है। ये गलत मौकफ न अपनाया करें। कभी आप उनको कहते हैं औलिया खुदा हैं, एहतराम करते हैं, खुलफाए राशिदीन भी मानते हैं और सहाबी भी मानते हैं और इतराजात भी करते हैं। ये सारी चीजें इंशाल्लाह खुल के हकीकत सारे सामने आ जाएगी कि इस असल इनके अंदर क्या है अहले बैत के बारे में और अहल क्या करते हैं। लिहाजा इंशाल्लाह हम इस मौजू को जारी रखेंगे। इसके बारे में आयात अहादीस सब कुछ हम पेश करेंगे। इस मौजू से इनको फरार नहीं करना चाहिए। जब एक मौजू शुरू कर दिया है ताकि लोगों को पता चल जाए कि शियों के पास क्या है, दलाल है जिसकी बुनियाद पर वो तमाम साहबा को आदिल नहीं मानते। हम साहबा के मुनकिर नहीं है, तमाम साहबा के मुनकिर नहीं है। जो साहबा आदिल हैं वो मैंने कई दफा कह दिया, अपनी किताबें भी पेश करूंगा, एक अकायद की किताबें भी पेश करूंगा। इनके अकायद की किताबें हैं, किताबिया है, शरह मवाक़िफ़ है, नीर शरीफ लुधियानी है, शरह मकासिद है, नबरात है, सब चीजें आ जाएंगी कि सहाबा कराम किस हद तक आदिल थे और किस हद तक गैर आदिल थे, हत्ता कि उन्होंने दीन के अंदर क्या क्या बिदात क्या है खराबियां पैदा की हैं। ये सारी चीजें इंशाअल्लाह आएंगी। ये हमारे कलमे पे इतराज करें, हमारी नमाज पे इतराज करें, जो चाहते हैं इसी के ज़हर में सारी चीजें इंशाअल्लाह हम बयान कर देंगे। हम चाहते हैं कि अदालत साहबा वाला पहलू चूंकि चल पड़ा है, लिहाजा इस बहस को जारी सारी रखना चाहिए। हम इसके लिए हर लिहाज से तैयार हैं। पहले भी हमने कहा था कि 5 दिन भी बैठना पड़ेगा, इस मौजू को जारी रखेंगे। अगर इनको इतराज था तो ये फौरन कह देते जी हमें ये कबूल नहीं है, हम दूसरा मौजू लाना चाहते हैं। ये सारी चीजें में पता है कैसे भी बहस को छेड़ देते तो उस वक्त भी यही इनकी वक्त भी ये साहबा से पीछे हट जाते, इस मौजू न करे। ये इनका पहला है। हमारे इन मौजू पे कई मबहस हो चुके हैं दीगर के हजरान से, तो वो वक्त सहारा लेके दूसरी तरफ निकल जाते हैं। आपको पता था कि अपना अदालत साहबा पे कितनी बहस होती रही, तो ये दरमियान में काफी सारे मौजूदात को बदलते रहे। हम इनको फिर खींच खूंच के तरफ लाते थे। समझ रही बात की? तो हम इंशाल्लाह इस मौजू पर हर लिहाज से हाजिर हैं। जितना मवाद चाहे और मवाद की हम ताईद तौसीका हदीस के अकबाल की इंशाल्लाह जितना मवाद हम पेश करेंगे पूरी जिम्मेदारी से पेश करेंगे, उसकी सनद भी पेश करेंगे, उसका करेंगे भी अच्छा मैं करूँगा तो हम उनकी तफसील करेंगे। इसी तरह ये भी पाबंद होंगे कि हमारी किसी किताब से कोई रिवायत पेश करें तो उसकी सनद करें और सनद के साथ उसके रावी को हल करें, उसकी तस्वीर उसकी दिखलाएं। ये नहीं है कि दरमियान से उनका पकड़ और आगे बातें करना शुरू कर दें। मैं सारी बातें इनकी कच्ची सुनता रहा। कभी